تقدس کا پیکر، ادب کا محور، محبت کا مرکز، سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ 3 رمضان آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس پاکیزہ سیرت سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ کائنات کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، بزرگیاں ہیں یا سرداریاں ہیں، اللہ نے کائنات کی ساری سرداریوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کو دنیا کی ساری سرداریاں عطا فرما دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور کو رمضان دیا جو تمام مہینوں کا سردار ہے، لیلۃ القدر دی جو تمام راتوں کی سردار ہے، جمعۃ الوداع دیا جو تمام جمعوں کا سردار ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن عطا کیا جو ساری کتابوں کا سردار ہے، حضور کو امت کی وہ عطا کی جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضور کو ابو بکر جیسا صادق دیا جو سارے صدیقین کا سردار ہے، عمر جیسا عادل دیا جو سارے عادلوں کا سردار ہے، عثمان جیسا سخی دیا جو سارے سخیوں کا سردار ہے، اور مولا علی جیسا ولی دیا جو سارے ولیوں کا سردار ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے حضور کو حضرت فاطمہ کی صورت میں بیٹی کو عطا کی جو ساری بیٹیوں کی سردار ہے۔ تو گویا کائنات کی جتنی سرداریاں تھیں وہ ساری کی ساری سرداریاں اکٹھی کر کے رب نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جو سورت تلاوت کی ہے وہ سب کو سورت آتی ہے، جمعے کا دن ہے، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تو برکت کے لیے میرے ساتھ مل کے اس سورت کی تلاوت کر لیں۔ رب کہتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس سورت کے شان نزول میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اولاد کتنی تھی۔ تو حضور کی بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4۔ اور اللہ نے حضور کو جو بیٹے عطا کیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 2۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی حضور کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا دیا۔ 2 بیٹے پیدا ہوئے حضور کے گھر، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ۔ بچپن میں ہی دونوں کا وصال ہو گیا۔ جب حضور کے دونوں بیٹے باری باری اللہ کو پیارے ہو گئے تو مکے کے کافروں نے خوشی منانا شروع کر دی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کی نسل ختم ہو گئی، پیغمبر اسلام معاذ اللہ مقتول نسل ہو گئے، اس لیے کہ بیٹا ہی باپ کے نام کو آگے بڑھاتا ہے، بیٹا ہی باپ کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، بیٹا ہی باپ کے مشن کو، اس کے کاروبار کو آگے چلاتا ہے۔ تو جب حضور کے دونوں بیٹے بچپن میں وصال کر گئے تو مکے والوں نے خوشی کرنا شروع کر دی۔ وہ یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام کی نسل ختم ہو گئی، اب جلد ہی ذکر مصطفیٰ بھی مٹ جائے گا، اب اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے بیٹے ہی دنیا سے چلے گئے۔ جب حضور تک یہ باتیں پہنچی تو حضور کا دل دکھا۔ دل کیوں نہ دکھتا؟ گھر میں میت پڑی ہو تو آج کا دشمن بھی دشمنی بھلا دیتا ہے، گھر میں میت پڑی ہو تو ناراض رشتے دار کی جنازہ پڑھنے آ ہی جاتا ہے، لیکن تصور تو کرے کہ اللہ کے نبی کے بیٹے انتقال کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مکے والے دلاسا دینے کے لیے آتے، لیکن انہوں نے تان اور تشریح کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضور نے جب ان کی باتیں سنی تو حضور کا دل دکھا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا دل دکھے اور اللہ اپنے محبوب کی دل جوئی نہ کرے؟ جب حضور کا دل دکھا تو اللہ نے جبریل کو کہا کہ جبریل جلدی جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اے حبیب، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا ذکر مٹ جائے گا، آپ کی نسل مٹ جائے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کافروں کی نسلیں مٹ جائے گی، قیامت تک کسی کا ذکر ہوتا رہے گا تو ذکر مصطفیٰ ہی میرا مطلب ہوتا رہے گا۔ آپ کا ذکر نہیں مٹ سکتا، آپ کا نام نہیں مٹ سکتا، ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے حضور کو کس چیز کی کثرت عطا فرمائی ہے؟ اولاد کی کثرت۔ لیکن یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور کے بیٹے تو
کرتے. تو پھر حضور کی اولاد آگے کیسے چلی, حضور کی نسل آگے کیسے بڑھی؟ تو یاد رکھیں دنیا کا اصول یہ ہے کہ باپ کی نسل بیٹی سے چلتی ہے یا بیٹے سے چلتی ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے. لیکن اللہ نے حضور کے لیے دنیا کا یہ قانون بدلا اور کہا کہ اے دنیا والوں تمہارے لیے یہ اصول ہے, لیکن اپنے حبیب کے لیے میں اصول بدل رہا ہوں. میرے حبیب کی نسل بیٹے سے نہیں چلے گی, ان کی نسل چلے گی تو ان کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سے ان کی نسل آگے چلے گی. اور دیکھیں یہاں بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, لوگوں تمہارے فیصلے بدلتے ہیں, اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے. تمہارے قانون بدلتے ہیں, اللہ کے قانون. تمہارے اصول بدلتے ہیں, اللہ کے اصول نہیں بدلتے. ہم نے عرض کی ہے باری تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ میرے قانون نہیں بدلتے, میرے ضابطے نہیں بدلتے, میرے اصول نہیں بدلتے, لیکن یہاں تو تم نے اصول بدل دیا. تو جواب ملتا ہے اے دنیا والوں ایک طرف میرا اصول ہو اور دوسری طرف میرا محبوب ہو. کیا میں نے کہا کہ ایک طرف میرا اصول ہو اور دوسری طرف میرا محبوب ہو؟ تو میں اپنے اصول نہیں دیکھتا, اپنے محبوب کا چہرہ پرتوہار دیکھتا ہوں اور اپنے محبوب کے اوپر اپنے اصول بھی قربان کر دیا کرتا ہوں. بھائی رب کا اصول ہے نا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں پلٹتا. کبھی دیکھا آپ نے کہ سورج غروب ہو گیا مغرب کے وقت پھر وہ واپس آیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ رب کا اصول یہ ہے. لیکن جب رب کے محبوب نے انگلی سے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آیا. دنیا کا اصول یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتا, لیکن جب رب کے محبوب نے اشارہ کیا رب نے اصول بدل دیا اور چاند کو رب نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. رب کا اصول یہی ہے کہ آگ کا ڈیلا باہر نکل جائے تو واپس جڑ نہیں سکتا, لیکن جب رب کے محبوب اپنا آگ لگا دیتا ہے, رب اپنا اصول ہی محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے, باہر نکلا ہوا ڈیلا جڑ بھی جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ روشنی بھی اللہ عطا کر دیتا ہے. رب کا اصول یہی ہے کہ بازو کٹ کے جسم سے گر گیا, علیحدہ ہو گیا, وہ واپس پہلے کی طرح نہیں جڑ سکتا. لیکن پوچھے حضرت معاذ سے, جنگ احد میں آپ جنگ کر رہے تھے, کافر نے تلوار ماری, بازو لٹک گیا, صرف گوشت کا ایک نقطہ کندھے کے ساتھ باقی رہ گیا. کیا پاک باز لوگ تھے, کیا جذبہ جہاد تھا. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میرا وہ بازو لٹک رہا تھا اور میری تلوار چلانے میں وہ رکاوٹ ڈال رہا تھا. میں نیچے جھکا, اپنے اس بازو کے ہاتھ پہ میں نے اپنا پاؤں رکھا, زور لگا کے کھینچا اور میں نے اپنے اس بازو کو جسم سے علیحدہ کر دیا کہ یہ میری تلوار چلانے میں رکاوٹ ڈال رہا. کیا جذبہ جہاد تھا. جب ختم ہوئی بازو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے, عرض کی حضور بازو کٹ گیا ہے. حضور نے کیا کیا, اپنا لعاب لگا کے بازو دوبارہ جگہ پر فٹ کر دیا. رب کا اصول تو یہی ہے نا, بازو کٹ کے گر جائے واپس نہیں لگ سکتا, لیکن جب محبوب اپنا لعاب لگا دے بازو واپس لگ بھی جاتا ہے. اور حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے بازو دوبارہ لگا دی ہے اور اس میں طاقت اللہ نے پہلے سے زیادہ عطا فرما دی. تو رب کا اصول یہی ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے, لیکن جب محبوب کی باری آئی رب نے اپنا اصول ہی بدل دیا. کہا انا آتیناک الکوثر, اے حبیب دنیا والوں کی نسل تو ان کے بیٹوں سے چلے گی, آپ کی نسل اللہ چلائے گا